اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے طلباء، آج انشاءاللہ الرحمن ہم پڑھیں گے سورۃ یونس۔ اس کا تعارف پڑھیں گے، پہلے ریڈنگ کریں گے اور پھر انشاءاللہ مشق حل کریں گے۔ 9th کلاس ترجمۃ القرآن کی کتاب ہے، تیسرا چیپٹر کھول کے بیٹھا ہوں، سورہ یونس پڑھانے لگا ہوں۔ تمام بچے بڑی توجہ سے پڑھیں۔ یہ پہلی ریڈنگ اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ مشق بھی حل کرنی آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ تو بلا ٹائم ویسٹ کیے بسم اللہ پڑھ کے ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ سورہ یونس کا سب سے پہلے تعارف انٹروڈکشن آ گیا ہے۔ سورۃ یونس ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 10ویں سورت ہے۔ اس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ یہ سورت 11ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا نام یونس اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے جی، نام مذکور ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات الف لام را سے ہوتی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا ان 3 سورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ اس نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا دل سخت ہے اور زبان موٹی ہو چکی ہے، اس لیے اس قدر نہیں پڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حامیم والی 3 سورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ نے فرمایا تو مسبحات میں سے 3 سورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ایک جامع سورت سکھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الزلزال سکھائی۔ جب آپ خاتم النبیین علیہ السلام اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں کبھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس چلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ضعیف شخص کامیاب ہو گیا۔ سنن ابی داؤد 1399 نمبر حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ اس حدیث کا جو ہے وہ سوال آپ کی مشق میں ضرور آنے والا ہے، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مرکزی موضوع سورۃ یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت، قیامت کے دلائل کے ساتھ اسبات و مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سوال ہوگا کہ سورۃ یونس کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو سورہ یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت، قیامت کا دلائل کے ساتھ اثبات اور مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، بنیادی مضامین، ٹھیک ہے، بنیادی اس کے مضامین پڑھتے ہیں۔ سورۃ یونس کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو کمال حکمت والی آیات قرار دیا گیا ہے۔ قریش کی حالت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ حکمت والی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کتاب کی قدر کرتے، لیکن وہ ضد اور عناد کی وجہ سے اس رسول کو نعوذ باللہ ساحر قرار دیتے رہے۔ ساحر کا مطلب ہوتا ہے جادوگر، ٹھیک ہے۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اسی طرح دن اور رات کی تخلیق اور زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں موجود ہے، ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کفار کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی راحت اور لذت والی لمبی زندگی اور طویل ماہ و سال ایک مختصر گھڑی محسوس ہوں گے۔ ان کے معبود ان سے اظہار براعت کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ کفار کے ان احوال کے بیان کے بعد بت پرستی کی تردید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے۔
اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے۔ اس بات توحید اور شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کے دکھا دے، لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں فرما دیں کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام فقط اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ سورہ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ کر دیا۔ یہ تو پیارے بچوں، یہ جو ہم نے اس میں بنیادی مضامین پڑھے ہیں نا، ان بنیادی مضامین میں پوری سورت کا خلاصہ موجود ہے، پوری سورت یونس کا خلاصہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ پوری سورہ یونس پڑھیں گے تو آپ کو قدم قدم پہ یہ بنیادی مضامین سامنے آئیں گے کہ ان بنیادی مضامین میں کیسے پوری سورت کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نیچے ایک دعا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جسمانی اور روحانی امراض کے لیے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو یقیناً تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا بن کے آئی ہے ان مردوں کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت اور مومنوں کے لیے رحمت بن کے کیا آئی ہے؟ کتاب آئی ہے بطور نصیحت، قرآن مجید۔ ظالموں سے نجات کے لیے یہ جو ہے سورہ یونس آیت نمبر 57 یہ دعا موجود ہے۔ اب اگلی دعا جو سورہ یونس ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب تو نہ بنانا ہمیں آزمائش، تختہ مشق کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات عطا فرما دے۔ آگے فائنل میں سورہ یونس شروع ہو رہی ہے، لیکن ہم سورہ یونس کے ٹیکسٹ کو ابھی نہیں پڑھیں گے، سب سے پہلے اس کی مشق کو حل کریں گے اور انشاءاللہ پھر سورۃ یونس لفظ بلفظ انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن کرائی جائے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں جس میں ہم ایکسرسائز کو حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اب مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔